وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ. اللہ اکبر. میں جتنا تیز چلانا چاہتا ہوں لیکن یہ حدیث تشریح میں روک دیتی ہے. وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ. فرمایا گانے والیاں عورتیں اور گانے کے آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے. میرے دوستو آج کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے کہا کوئی مر جائے تو دو گویوں کو بلاؤ اور دیکھو اٹھ کے بیٹھتا ہے. روح کی غذا ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری جہنم کی سزا ہے. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر. حضور نے فرمایا یہ گانا دل میں ایسے نفاق اگائے گا جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے. میرے دوستو قیامت میں شیشے، یہ شیشے کا گلاس ہے، اس شیشے کو پگھال کے کان میں ڈالا جائے گا گانے سننے پر. کس بنیاد پہ گانا سن رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ موسیقی کی باتیں ہیں؟ تمہارے لیے قرآن کم ہے؟ رسول اللہ کا فرمان کم ہے؟ شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر حمد اور نعت اور نظم کم ہے؟ آپ گانے کی ترتیب پہ شروع ہو گئے یار. وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ. یہ ظاہر ہو جائیں گے. اور آج لوگوں کے گھروں میں گٹار موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں آلات موسیقی موجود. میں گھر میں گیا تو مجھے وہاں کے سربراہ کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ایسے نہیں سوتا جب تک ایک گانا ہم نے لگائیں وہ سنتا ہے تب وہ بچہ سوتا ہے. اب میں کیا کہوں اس گھر میں کہ گئے تو تم کار میں اور واپس اخبار میں ہی آؤ گے تو یہ حالت تو ہوگی. پھر ایسی ایسی چیزیں آج ظاہر ہو رہی ہیں کہ سگے بیٹے ملعون نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور مرتے مرتے ماں نے کہا میرا بیٹا جذباتی ہے، اس کو معاف کرنا، اس کو وقت پہ روٹی دینا. پھر یہ حالات تو آئیں گے. پھر یہ حالت تو آئے گی کہ بوڑھے باپ کو وہ بے ایمان مار رہا ہے. کیوں؟ اسے پالا گیا، اسے تربیت نہیں دی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ موسیقیوں کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے. اور موسیقی اس طرح ہے میرے دوستو، شادی کے اوپر محفل موسیقی لوگ کہتے ہیں شادی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے. اور شادی کیا ہے؟ خانہ آبادی ہے. تم موسیقی کر کے اللہ کو نافرمانی کر کے نعوذ باللہ اس شادی کو خانہ بربادی بنا رہے ہو. کچھ تو ہمیں غور کرنا چاہیے. جی نہیں، ذرہ برابر بھی لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، کچھ سمجھتے تک بھی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے.